گریٹ سیلجوک الپ ارسلان ایپیسوڈ نمبر 4 میں جب کیکو مایوس حسن کو پکڑتا ہے اور اسے فوراً تہ خانے میں بھیج دیتا ہے۔ الپرسلان اتابے کو بچانا چاہتا ہے، لیکن جب بازنطین فوجی حملہ کرتے ہیں تو وہ قلعے سے فرار ہو جاتا ہے۔ کیکو مایوس نے ترکوں کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا۔ آکچا نے دیکھا کہ اس کا باپ پکڑا گیا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جب چاغری الپرسلان کے واپس آنے کا انتظار کر رہا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ ڈاکو سیور پر حملہ کریں گے اور فوراً کارروائی کرتا ہے۔ الپرسلان بازنطین سپاہیوں کو جنگل میں مارتا ہے اور محل کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ کیکو مایوس آکچا سے بات کرتا ہے اور اسے خفیہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے قبیلے میں واپس آنے کو کہتا ہے۔ چاغری اور اس کے سپاہی جلد ہی ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکو شہر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ سیور کو احساس ہوا کہ حملہ آور قریب آ رہے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ الپرسلان کو نہ پکڑنے پر کیکو مایوس اپنے سپاہیوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ فوری طور پر قتل عام کے ذمہ دار کو تلاش کرے۔ جنرل کا کہنا ہے کہ حسن کو کچھ دیر زندہ رہنا چاہیے کیونکہ وہ سلطان سے بھاری رقم تاوان کا مطالبہ کرے گا۔ بوزان اپنے منصوبے پر عمل درآمد جاری رکھتا ہے اور سیور کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ جب چاغری محل میں آتا ہے تو اس نے مردہ ڈاکوؤں کو دیکھا اور بہت حیران ہوا۔ سیور کا کہنا ہے کہ بوزان نے ڈاکوؤں کو مار کر اسے بچایا۔ سیور کا خیال ہے کہ الپرسلان نے بوزان کے بارے میں غلط باتیں کہیں۔ الپرسلان محل میں واپس آیا اور حسن کو بچانے کے لیے سلطان سے اجازت طلب کرتا ہے۔ یینال کی بات سننے کے بعد سلطان نے الپرسلان کو تہ خانے بھیج دیا اور اسے کچھ نہ کرنے کو کہا۔ جنرل اور ایودوکیا سلجوک کے محل میں جاتے ہیں۔ جنرل بتاتا ہے کہ الپرسلان نے کیا اور حسن کو آزاد کرنے کے لیے تاوان کا مطالبہ کیا۔ الپرسلان تہ خانے سے نکل کر حسن کو بچانا چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یینال الپرسلان کے لیے غلطی کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ امیر اسی رات تہ خانے میں جاتا ہے اور الپرسلان سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ الپرسلان یہ سن کر بہت غصے میں آتا ہے اور امیر پر حملہ کرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ الپرسلان نے امیر سے تہ خانے کی چابی لی اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اس رات جنرل ایودوکیا سے بات کرتا ہے اور اس کے ساتھ یانیس کی شہنشاہ کو بے گناہی ثابت کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ سلطان کو معلوم ہوا کہ الپرسلان فرار ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک وہ اس کی بات نہیں سن لے گا وہ تاوان ادا نہیں کرے گا۔ بوزان ان ڈاکوؤں کو مار ڈالتا ہے جنہوں نے اگلے دن شہزادے پر حملہ کیا اور اسے محفوظ مقام پر لے گیا۔ یینال قبیلے میں جاتا ہے اور الپرسلان کے سپاہیوں کو گرفتار کرتا ہے۔ یینال پھر سلیمان کے ساتھ مل کر الپرسلان کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوزان شہزادے کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ چاغری کو اس پر شک ہے لیکن بوزان کی باتوں پر یقین کرتا ہے۔ بعد میں چاغری کو معلوم ہوا کہ الپرسلان کو سلطان نے قید کر لیا تھا اور وہ محل سے فرار ہو گیا تھا۔ آکچا نے الپرسلان کے سپاہیوں کو رہا کر دیا لیکن کاراجا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دوران چاغری قبیلے میں آتا ہے اور بتاتا ہے کہ آکچا نے صحیح کام کیا ہے۔ الپرسلان جنگل میں آگ جلاتا ہے اور الپاگت کو پیغام بھیجنے کے لیے دھوئیں کا استعمال کرتا ہے۔ الپاگت الپرسلان کے بھیجے گئے پیغام کو دیکھتا ہے اور فوراً کبوتر سے پیغام بھیجتا ہے۔ یینال الپرسلان کو پکڑنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور اسے ڈھونڈتا ہے۔ الپرسلان کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اتابے کو بچائے بغیر قلعے سے واپس نہیں آئے گا۔ جب الپرسلان اور یینال لڑ رہے ہیں تو چاغری کے بھیجے ہوئے سپاہی پہنچ گئے۔ چاغری کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی الپرسلان کو نہیں روکنا چاہیے۔ الپاگت کیکو مایوس کو بتاتا ہے کہ الپرسلان واسپوریکان کے قریب ہے اور اس کی تلاش کی اجازت مانگتا ہے۔ کیکو مایوس الپاگت کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں بھیجتا ہے۔ بوزان پھر شہزادے سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کوئی اسے مجرم کی طرح دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
شہزادے بوزان کے جھوٹ پر یقین کرتا ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسا کہ الپاگت قلعے چھوڑنے والا ہے، یانیز اور ڈائیوجینس اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب آکچا خفیہ راستے کی تلاش میں ہے، بازنطین سپاہی اسے پکڑ کر قلعے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ چاغری کو سلیمان اور یینال کے اس کام پر غصہ آتا ہے۔ یینال کا کہنا ہے کہ چاغری سلطان کو بتائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور فوراً محل واپس چلا جاتا ہے۔ کیکو مایوس کو پتہ چلتا ہے کہ آکچا کو تہہ خانے میں لے جایا گیا ہے تو وہ خود اسے رہا کرنے کے لیے تہہ خانے میں جاتا ہے۔ چاغری سلیمان سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے تھپڑ مارتا ہے۔ آکچا کو کیکو مایوس سے اس تہوار کو دیکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یانیز اور اس کے سپاہی جنگل میں الپرسلان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں الپاگت واپس آتا ہے۔ ڈائیوجینس کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو نہیں ڈھونڈ سکے اور فوراً شہر واپس چلے گئے۔ الپرسلان الپاگت کے ساتھ والے سپاہی کو مارتا ہے اور بازنطین سپاہی کی طرح لباس پہنتا ہے۔ الپرسلان پھر یانیز کے ساتھ شہر میں داخل ہوتا ہے۔ آکچا کا کہنا ہے کہ کیکو مایوس حسن کو پھانسی نہیں دے گا۔ الپاگت آکچا سے معلوم کرتا ہے کہ کیکو مایوس ایک گلیڈی ایٹر لائے گا اور فوراً الپرسلان کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ یینال سلطان کو بتاتا ہے کہ چاغری نے الپرسلان کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ سلطان کو اس صورتحال پر بہت غصہ آتا ہے اور چاغری کو فوراً محل میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ یانیز گلیڈی ایٹر سے ملتا ہے اور اسے ایک سرائے میں لے جاتا ہے۔ الپرسلان اپنا منصوبہ بدلتا ہے اور چپکے سے سرائے جاتا ہے۔ بوزان اپنے نئے سپاہیوں کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور ان کی زبانیں کاٹ دیتا ہے۔ یانیز گلیڈی ایٹر کے ساتھ تہہ خانے میں جاتا ہے۔ یانیز پھر حسن کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے چوک پر لے جائے گا۔ الپرسلان نے حسن کے ساتھ والے بازنطین فوجی کو مار ڈالا اور اس کا ہیلمٹ اتار دیا۔ یانیز الپرسلان کو دیکھ کر بہت حیران ہے۔ الپرسلان یانیز کو پکڑتا ہے اور اسے حسن جیسا لباس پہناتا ہے۔ کیکو مایوس پوچھتا ہے کہ یانیز کہاں ہے اور پھر میلہ شروع ہوتا ہے۔ آکچا کھڑکی سے سب کچھ دیکھتی ہے۔ یانیز نمودار ہوتا ہے اور اپنے سر سے ہیلمٹ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے۔ یانیز کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور وہ گلیڈی ایٹر سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تمام بازنطین لوگ اس شو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آکچا اور ڈائیوجینس کو احساس ہے کہ یہ گلیڈی ایٹر الپرسلان ہے۔ گلیڈی ایٹر نے یانیز کو شکست دی۔ جنگ کے اختتام پر کیکو مایوس چوک میں جاتا ہے اور حسن سے بات کرنے لگتا ہے۔ اس دوران الپرسلان چوک سے فرار ہو گیا۔ کیکو مایوس نے یانیز کو مار ڈالا۔ کیکو مایوس پھر یانیز کا ماسک اتارتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے یانیز کو مار ڈالا ہے۔